بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے خاندان بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام خطاب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت ملنے کے وقت مکہ میں کل 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ قریش عام طور پر آپ رضی اللہ عنہ ہی کو سفیر بنا کر بھیجتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شروع میں اسلام کے سخت مخالف تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے نبوت کے چھٹے سال مسلمان ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی اور وہاں موجود سب لوگوں نے بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت قوت حاصل ہوئی اور مسلمان بیت اللہ میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد صحابہ میں سب سے افضل صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہجرت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے بہادر، طاقتور اور نڈر انسان تھے۔ ساری دنیا ان کی بہادری اور دلیری کو مانتی ہے۔ ہجرت کے موقع پر تمام لوگوں نے چھپ کر ہجرت کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھلم کھلا ہجرت کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اپنی تلوار گلے میں لٹکائی اور اپنے کمان کندھے پر ڈالی اور بہت سارے تیر ہاتھ میں لے کر خانہ کعبہ آئے اور اطمینان سے طواف کیا۔ مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر مشرکین کی ایک ایک ٹولی میں گئے اور فرمایا، جو یہ چاہتا ہے اس کی ماں اسے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس کی اولاد یتیم ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو مکہ سے باہر آ کر میرا مقابلہ کرے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، مگر کوئی بھی آپ رضی اللہ عنہ کا پیچھا کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 13 ہجری میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اسلام خوب پھیلا اور چمکا۔ بڑے بڑے ملک فتح ہوئے، یہاں تک کہ ایران اور روم جیسی طاقتور ملکوں پر بھی مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو گیا اور مسلمان بڑھتے ہوئے ہندوستان، چین اور یورپ کے علاقوں تک پہنچ گئے۔ اس مختصر عرصہ میں اتنی فتوحات ہوئی کہ اسلامی حکومت کا رقبہ 22.5 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اتنے بڑے ملک میں ایسی مثالی امن و امان، انصاف اور نظم و ضبط قائم فرمایا جس کی مثال نہیں ملتی۔ بیت المقدس کی فتح۔ بیت المقدس فلسطین میں جس طرح خانہ کعبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا، اسی طرح بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا تھا۔ اس جگہ پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی فوجوں کو اس طرف روانہ کیا۔ عیسائیوں نے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی، مگر ان کی ساری کوششیں بیکار گئیں۔ آخر میں انہوں نے صلح کرنی چاہیے اور کہا، اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود آ کر ہمیں امان دیں اور صلح نامہ لکھ دیں تو ہم بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ مسلمانوں نے اس بات کو قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے فلسطین آئے اور فاتحانہ شان کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہوئے اور مسجد اقصی میں نماز پڑھی۔ اس طرح 15 ہجری میں فلسطین اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام دور دراز علاقوں تک پہنچ گیا تھا اور دنیا کے بڑے حصوں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ مسلمانوں کی یہ کامیابی دشمنوں سے دیکھی نہ گئی اور وہ مسلمانوں کے خلاف چھپ کر سازشیں کرنے لگے۔ انہی سازشیں کرنے والوں میں فیروز نامی ایک پارسی شخص تھا جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دشمن بن گیا تھا، چنانچہ ایک دن وہ خنجر لے کر مسجد کی محراب میں چھپ گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لے تو اس نے موقع پا کر نمازی میں آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ زخم اتنا سخت تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ آخر کار 3 دن کے بعد حضرت یکم محرم 24 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے برابر میں آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 63 سال کی عمر پائی اور تقریباً 10.5 سال مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ تو بچوں کو خصوصیت ان کے بارے میں بتایا جائے اور بڑے بھی ان کی سیرت پڑھیں تاکہ ہمارے بڑے کون ہیں ان کے بارے میں ہم اچھی طرح جان سکیں اور دشمن کے پروپیگنڈے سے بچ سکیں۔ اس بات کو آگے پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔